اسی کلمے توحید کو اپنانا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا۔ تعجب کی بات ہے، یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ایک چھوٹا سا کلمہ ہے۔ ابو جہل کی سمجھ میں آ گیا، ابو لہب کی سمجھ میں آ گیا، عتبہ کی سمجھ میں آ گیا، ولید بن مغیرہ کی سمجھ میں آ گیا، شیبہ کی سمجھ میں آ گیا، سب کی سمجھ میں آ گیا۔ ان اگڑ پگڑ صوفیوں کی سمجھ میں نہ آیا ہے اور قیامت تک شاید نہ آئے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ان پڑھے لکھے جاہلوں، مفتیوں اور مولویوں، شیخ الحدیثوں اور لوگوں کو غلامی کا درس دینے والے ان ٹیچروں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اور آج کے کفار کی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والا، یہ نام کا مسلمان اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اے مسلمانوں سنو، سب سے پہلا اس دنیا کے اندر دنیا کو پیدا کرنے اور ہم کو تم کو پیدا کرنے کی غرض و غایت اسی کلمے توحید کو اپنانا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، سارے رسولوں کو ایک ہی پیغام دے کر کے بھیجا کہ جاؤ دنیا والوں کو یہ اعلان کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق، سارے معبود جھوٹے۔ تعجب کی بات ہے، یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ایک چھوٹا سا کلمہ ہے۔ ابو جہل کی سمجھ میں آ گیا، ابو لہب کی سمجھ میں آ گیا، عتبہ کی سمجھ میں آ گیا، ولید بن مغیرہ کی سمجھ میں آ گیا، شیبہ کی سمجھ میں آ گیا، سب کی سمجھ میں آ گیا۔ ان اگڑ پگڑ صوفیوں کی سمجھ میں نہ آیا ہے اور قیامت تک شاید نہ آئے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ان پڑھے لکھے جاہلوں، مفتیوں اور مولویوں، شیخ الحدیثوں اور لوگوں کو غلامی کا درس دینے والے ان ٹیچروں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ان کی سمجھ میں لا الہ الا اللہ کا مفہوم ابو جہل کی سمجھ میں آیا، جی جناب علی، اور آج کے کفار کی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والا، یہ نام کا مسلمان اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ آج جو دنیا کھا رہی ہے، آج جو دنیا زندہ ہے، اللہ کا شکر ہے یہ ہماری وجہ سے زندہ ہے۔ جس کی وجہ سے بولو، موحدین کی وجہ سے، اہل توحید کی برکت ہے یہ۔ اس لیے اپنے بھی جس طرح توحید کا مقام اور رتبہ اور فضیلت ہے، اسی طرح اپنے بھی مقام اور رتبے کو سمجھو اور اس لائق بناؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ زندہ رہیں تو اسی توحید پر زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے موت آئے تو اللہ اسی توحید کے اوپر موت آئے۔ اللہ شرک سے ہم کو محفوظ رکھے۔ مسلمانوں سنو، میری ماں اور بہنوں سنو، توحید کیا ہے؟ اللہ تبارک، میں بالکل سادے سودے انداز میں، وہ میں چیگم کی طرح بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، وہ بڑے بڑے اردو کے ایٹم بم اردو کے الفاظ آپ کے خدمت میں رکھ کر آپ کے ذہنوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہا۔ بالکل سادھارن انداز میں، بالکل سادے سودے انداز میں میں توحید کی اس پیغام دعوت کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، تاکہ ایک اندھا جاہل بھی اس کی سمجھ میں آ جائے اور ایک پڑھا لکھا علامہ اپنے آپ کو کہنے والا اسے بھی توحید کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ سنو، توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں، اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کے جو گن ہیں، 99 نام اور اس سے زیادہ، ان تمام اسماء اور صفات میں اور اللہ کی عبادت و بندگی میں کسی اکیلا سمجھ، اللہ اکیلا، اور اس کا معنی اور اس کا مطلب بہت آسان۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ کون ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کون ہے؟ تم کس معبود کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ نے اپنا تعارف، اپنی تعریف خود قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اپنے صفات کے ذریعے بھی، اپنے ناموں اور خود اپنی ذات کے ذریعے بھی۔ قل هو اللہ احد۔ اے دنیا کے لوگوں، اے نبی آپ اعلان کر دو کہ اے دنیا کے لوگوں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے جو ان راہوں سے نکلے ہوئے ہیں،
جن راہوں سے گندگیاں نکلتی ہیں، ناپاک چیزیں نکلتی ہیں، ہم ان راہوں، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. ہم اس کی عبادت، وہ اللہ ہے، اکیلا ہے، بے نظیر ہے، اللہ الصمد، اکیلا ہے، بے نیاز ہے. اسے بھوک نہیں لگتی، اسے شادی کی خواہش نہیں ہوتی، وہ کھانے کی خواہش اور رغبت اس معبود کو نہیں ہوتی. یہ تمہارے چڑھاوے، یہ تمہارے نظر اور یہ تمہاری نیازیں، یہ وہ کیا جانے، یہ سب تمہارے تک پہنچتے ہیں. تمہارے پانڈو اور تمہارے ملے اور تمہارے یہ پیر پگاڑے کھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد. تم جن کی عبادت کرتے ہو، تم جن کے سامنے اپنے دامن مراد کو پھیلاتے ہو، تم جن کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، تم جن کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، وہ ان راہوں سے پیدا ہوئے ہیں جن راہوں سے غلاظتیں نکلتی ہیں. معذرت کے ساتھ بالکل آخری سطح سمجھنے کے لیے کافی ہے، اللہ وہ ہے جو قدوس ہے، جو پاک و صاف ہے، جو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے. تمام قسم کے کمالات اور تمام قسم کی خوبیاں اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں. وہ اللہ، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی ہم مثل، اس کا ہم نظیر، اس کے برابر کوئی بھی مخلوق اس کی برابری کر سکتی؟ بولو، وہ ہے ہمارا اللہ. اور اگر میں تمہارے معبودوں کی، جن کو تم مشکل کشا اور حاجت روا، اور جن کو تم اپنا معبود اور بھگوان اور ایشور اور گاڈ اور پتہ نہیں کیا کیا جو تم کہتے ہو، اگر میں اس کی ڈیفینیشن بیان کرنے لگوں تو آیا راچے بیاں، جو سورج نکلا ہو تو اس سورج کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سورج ہے. دنیا کو پتا ہے یہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتوت ہیں، کیا کارنامے ہیں ان حضور والا کے، اور کیا کیا کر کے گئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، دنیا کو پتا ہے. لیکن مسلمان اسی لیے ممتاز ہے پوری کائنات میں، جب تک وہ توحید کو پکڑا ہوا ہے، اور جب وہ توحید کے دامن کو چھوڑتا ہے، اللہ کی توحید کے جھنڈے کے بجائے غیر اللہ کے جھنڈے لہراتا ہے دنیا کے اندر، تو پھر اسی طرح سے اس جھنڈے کے پرچم کو نکال کر اس کی کمر پر ڈنڈے پڑتے ہیں. اسی طرح سے ڈنڈے پڑتے ہیں، جیسے بارہ بنکی میں پڑے، جیسے دلی میں پڑے، جیسے ابھی 2-4 دن پہلے بہرائچ شریف میں پڑے، سالار مسعود غازی کے ضلع میں پڑے. سالار مسعود غازی بچانے بولو نہیں آئے، اپنوں کو بھی نہیں بچایا. سدھر جاؤ، ہندوستان کے لوگوں سدھرو، حقیقت کو سمجھو، اللہ کی توحید کو سمجھو، ورنہ شرک جب تک تمہارے درمیان رہے گا. اور آج میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، تقریباً 80% لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہماری زبان کو دنیا کے اندر سمجھنے والے 80% لوگ شرک کی، بلکہ 85 کہہ لیں، 90 کہہ لیں، شرک کی غلاظتوں میں، بدبوداریوں میں پڑے ہوئے. حج بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، بڑے بڑے نمازوں کے گھٹے بھی ہیں، لال پیلی چادریں اوڑھ کر ولایت کے سب سے بڑے مقام و مرتبے کا ذکر بھی کرتے ہیں، اپنے سلسلے بھی، اپنے ڈانڈے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاتے ہیں. اللہ تک پہنچ ہوتی ہے ان کی، بلکہ بعض اولیاء کو تو اتنا بڑا بنایا ہوا ہے کہ اللہ بھی ان کا محتاج ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. بولو آمین. اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر. ارے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، دنیا کی سب سے بڑی غلاظت، اور دنیا کا سب سے بڑا مکر، اور دنیا کا سب سے بڑا فریب پتہ ہے کیا ہے؟ چوری نہیں ہے، قتل نہیں ہے، مرڈر نہیں ہے، رشوت نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو، چاہے وہ بڑی سے بڑی مخلوق ہو، وہ نبوت و رسالت کے مقام پر کیوں نہ فائز ہو، اور چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو، زمین کے ریت کے ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو،
किसी को भी अल्लाह की जात और उसके सिफात में, अल्लाह की रुबूबियत में, अल्लाह की इबादत में अदना बराबर भी साझीदार पर समझना, पार्टनर समझना, ये अकीदा रखना कि हुजूर समझ रहे हैं, हुजूर से फरियाद करेंगे, बाबा से फरियाद करेंगे तो बाबा हमारी मुराद ऊपर तक पहुंचाएंगे, ये इससे बड़ा कुफ्र और कोई कुफ्र हो सकता यही। और 80% लोग इसके अंदर मुलव्विस। बोलो